سب سے پہلے میں گزارش کروں کہ آپ سب پہلے استعاذہ پڑھ لیں، جسے تعوذ بھی کہتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اس کا حکم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چیپٹر 16 کی آیت نمبر 98 میں فرمایا ہے، سورۃ النحل میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ لے لیں شیطان مردود سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ شیطان نے کیا ہے، شیطان نے تو قسم کھائی ہے نا، وہ ہمیں سیدھے راستے سے روکے گا، راہ میں روڑے اٹکائے گا، اور ہمیں ہزار کام یاد آئیں گے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بس نہیں چاہے گا کہ ہم قرآن پڑھیں، سمجھیں اور صحیح راستے پر آ جائیں۔ جس طرح سے ہمیں جنت الفردوس کا راستہ تو آسان ہو جائے گا اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ کے عمل کرنے لگیں گے، تو قرآن تو شیطان بالکل نہیں چاہے گا، اس لیے ہمیں تعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اس کا حکم دے دیا ہے، اور اسی طرح سے پھر ہمیں اس کے بعد بسملہ پڑھنی ہے، جو کہ چیپٹر 96 کی آیت نمبر 1 ہے، سورۃ العلق میں۔ چیپٹر 96:1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلا لفظ جو نازل ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اقرأ ہے، پڑھو، پڑھنے کا حکم ہے، اور کس طرح سے پڑھنا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ انشاءاللہ بسم اللہ کی برکت سے ہم جلد از جلد تجوید سیکھ جائیں گے، اور صحیح پڑھ کر جو ایک ایک حرف 10 نیکیاں ہیں وہ کمائیں گے۔ یہاں پر میں چاہوں گی کہ آپ لوگ 2 آیتیں اور نوٹ کر لیں، ایک تو سورۃ الاعراف کی چیپٹر 7 کی آیت نمبر 204 ہے، اور دوسری جو ہے وہ سورہ قاف کی چیپٹر 50 کی آیت نمبر 37۔ چیپٹر 7 آیت نمبر 204 میں فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ترحمون۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ تھوڑا آیت میں ایک کم ہے، لعلکم ترحمون، انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور اس میں کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فاستمعوا له، اسے غور سے سنو، کان لگا کر، اور خاموش رہو، وانصتوا، خاموش رہو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور جو سورہ قاف کی آیت 17 ہے اس میں فرما رہے ہیں کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یعنی بے شک نصیحت اسے ہی حاصل ہوگی جو دل و دماغ کے ساتھ حاضر رہے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم جو اللہ کا کلام سن رہے ہیں ابھی، اس کے لیے بالکل اپنا سب کام چھوڑ کر نا ہم پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے، غور سے، نوٹ بک اور پینسل روز ہاتھ میں رہے گی کہ کہاں ہمیں کیا نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کر لیں، تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں اچھی طرح سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا کریں نا کہ اپنی نیتوں کو بھی چیک کر لیں، کیونکہ کیا ہے کہ ہاں ہم کس نیت سے ہم نے یہ کورس جوائن کیا ہے، کیا کسی کو دکھانا ہے، کہیں کا ہمیں کچھ شو آف تو نہیں کرنا ہے، کسی کو بتانا تو نہیں ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے خاص آپ نے جوائن کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ ضرور اس کی آپ کو جزا عطا فرمائیں گے۔ تو جو جس نیت سے کرے گا وہ اسے اس کا بدلہ ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، ہمارے کا دار و مدار اس پر ہے، نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہماری نیت جو ہے اسے ہم صحیح کر لیں گے۔ اور دیکھیں، میں نے جو شروع میں جو آیتیں تلاوت کی نا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 25/32 اور 73/4 جو سورہ مزمل کی پڑھی تھی، آیت نمبر 4، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کے ہی پڑھ سنایا، یعنی اپنی طرف نسبت کی ہے، کس نے نازل کیا؟ ترتیل سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی نسبت کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا، اور آگے کیا فرمایا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ المزمل میں حکم دیا کہ تم ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سناؤ۔ کیسے پڑھو؟ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر، ایک ایک حرف کو اچھی طرح سے ادا پڑھو، ایک ایک لفظ ایک دم صحیح پڑھو، تاکہ لوگ سمجھیں اور عمل کرنے والے بنیں۔ اور یہ تو انہیں کہا پڑھنے کے لیے۔ اور سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء چیپٹر 17 کی آیت نمبر 106 میں فرمایا، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ تم اس کو لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سناؤ، اور ہم نے اس کو
نہایت اہتمام سے اتارا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم لوگوں کو کیسے سناؤ، ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کو الگ الگ ادا کرو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اتنے اچھی طرح سے الفاظ کو واضح کرو کہ وہ ایک دم اچھے سے سمجھ جائیں. الحمدللہ انشاءاللہ تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے جس طرح سے یہ نازل ہوا ہے اسی طرح سے ہم پڑھیں، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یہاں پر جو ہے ترتیل جو بنا ہے نا لفظ رتل سے، جس کے معنی ہے ریت کے، جس طرح ریت کا ایک ایک دانہ الگ ہوتا ہے اسی طرح ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے اس طرح بیان کیا جائے کہ سامنے والے کی سمجھ میں نا ایک دم اچھی طرح آ جائے، کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، ایک دم اچھی طرح سے وہ سمجھ جائے. اور جب سمجھے گا تو ضرور غور و فکر بھی کرے گا اور اسے عمل کرنے میں بھی ضرور آسانی ہو جائے گی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی بجاوری کی، اسی طرح خود پڑھا اور ایسے ہی پڑھایا صحابہ رضی اللہ عنہم کو، پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے تابعین کو، اور تابعین نے تبع تابعین کو، اس طرح سے یہ ہم تک پہنچا. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اسی طرح آگے پہنچائیں جس طرح یہ ہم تک پہنچا ہے. اسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے تو انہوں نے فرمایا وہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے. مذکورہ آیات سے تجوید کی اور ترتیل کی عظمت اور اہمیت اور اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے. حافظ ابن جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تجوید کے مطابق تلاوت لازمی ہے. جو شخص قواعد و تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا وہ گنہگار ہے. اور ساری عالموں نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کو فرض عین کہا ہے، یعنی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. جس طرح ہر زبان کو سیکھنے کا علم ہوتا ہے اسی طرح قرآن مجید کو بھی سیکھنے کا ایک علم ہے، اور اس علم کے جو ہے وہ 10 بنیادی اصول ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس علم کا نام علم تجوید ہے. اس کی تعریف لغت میں تحسین، جس کے معنی ہے سنوارنا، حسن پیدا کرنا، نکھارنا، خوبصورتی میں اضافہ کرنا. تجوید بنا ہے لفظ جیت سے، جس کے معنی ہے اچھا، بیٹرمنٹ. تجوید کے صحیح معنی جو ہے نا حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا اور اس کی صفات میں سے اس کا حق اور مستحق دینا. حق یعنی وہ صفات جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں، مستحق سے مراد عارضی صفات جیسے اتقان، اقلاب، غنہ وغیرہ ہے نا، جو کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی ہیں اس میں. اور علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کریم کے الفاظ اور آیات. اور 4 نمبر ہے علم تجوید کی فوائد، فائدے اور ثمرات، اس کا پھل. آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس علم تجوید سیکھنے کا؟ اس علم سے کیا ہوگا؟ تلاوت جو ہے نا آپ کی قرآن کے پڑھتے وقت جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں تو آپ کی زبان ان غلطیوں سے محفوظ رہے گی. اور ہم آگے دیکھیں گے لہن جلی اور لہن خفی جو کہتے ہیں نا، بڑے غلطیاں اور چھوٹی غلطیاں جس سے معنی بدل جاتی ہیں، تو وہ جو ہے یہاں پر ہم آگے پڑھیں گے اس کو، اس سے ہماری زبان محفوظ رہے گی. اور 5واں اصول یہ ہے 5 کے علم تجوید کی فضیلت. یہ دیگر علوم میں سب سے اشرف علم ہے، سب سے بڑا علم ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے. اور نمبر 6 علوم میں تجوید کی نسبت. شریعت کے جو علوم میں سے ایک علم ہے یہ جس کا اللہ کے کلام جو ہے قرآن مجید سے تعلق ہے. اور نمبر 7 ہے علم تجوید کے بانی اور موجد کون ہیں؟ اس کی بنیاد رکھنے والے جو ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین تجوید کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، ان سے پھر تابعین، اور پھر علم کا جو سلسلہ ہم تک پہنچا. نمبر 8 ہے علم تجوید کو مرتب کیے جانے کے اسباب، یعنی سبب، کیوں اس کی ضرورت پیش آئی. علم تجوید کیا ہوا؟ اس کی تشکیل کی جو غرض و غایت اس لیے ہوئی کہ اسلام جب پھیلنے لگا تو عرب کے جو بہت سارے غیر عرب ملک اس میں شامل ہو گئے. اور پھر جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی انڈیا میں بھی نارتھ کے لوگ الگ بولی بولتے ہیں، ساؤتھ کے الگ، ان کا لہجہ، لب و لہجہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. تو اس طرح سے عربوں کو بھی یہ خوف پیدا ہوا کہ شاید عربی زبان میں بھی کچھ بگاڑ ہو جائے اس وجہ سے، کیونکہ ان کی زبان بہت الگ ہے. تو انہوں نے خیال کیا کہ قرآن کی حفاظت کے لیے قواعد مرتب کیے جائیں.
جن سے قرآن کی تلاوت جو ہے غلطیوں سے محفوظ رہ سکے، اور قاری بھی جو ہے قرآن کی پختگی اور درست لفظ کی ضمانت انہیں دی جا سکے کہ یہ صحیح ہے، کیونکہ اس وجہ سے ہم تک پہنچا ہم یہ قواعد، چونکہ جنہوں نے بھی تحقیق کی اور قواعد کی تشکیل کی، جیسے کہ نام ہے یہاں پر دیے ہوئے شیخ خلیل بن احمد بصری، ان کے شاگرد شیخ عمر بن عثمان عبد القاسم بن سلام، تو دیکھیں انہوں نے کتنی محنت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قواعد نہیں بتائے تھے، ان لوگوں نے وہ دیکھ کر کے جس طرح سے آپ پڑھتے تھے اس کو انہوں نے یہاں پر اس طرح سے بعد میں سارے یہ مرتب کیے ہیں احکامات. 9 نمبر جو ہے علم تجوید کا شرعی حکم. تجوید کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ مسلمانوں کو جو ہے نا اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. کون سا علم؟ تھیوریٹیکل جو ہے آپ کو علم معلوم ہونا چاہیے، علم تجوید کا علم، لیکن تجوید کے مطابق پڑھنا، اصول تجوید جو ہے وہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے. تجوید کے جو مسائل ہیں نا وہ ہم دیکھیں گے. یہ 10 نمبر کا جو ان کا پوائنٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ تجوید کے جو امور ہیں وہ 4 ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ مخارج الحروف کا علم ہونا، یعنی حرف کہاں سے نکل رہا ہے، حرف کے جو مخرج ہے، حروف کے نکلنے کی جگہ وہ کون سی ہے، کہاں سے نکل، اس کا پوائنٹ نقطہ ایکچولی ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہماری جو قرأت ہے نا ایک دم خوبصورت ہو جائے، ایک دم صاف طور پہ ہمارے حرف ادا ہوں. دوسرا نمبر ہے حروف کی صفات کا علم ہونا. ہر حرف کی جو ہے نا ایک کیریکٹرسٹک ہوتی ہے، اس کی بھی صفات ہوتی ہیں حروف کی، وہ صفات کا علم ہونا بھی ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. اور نمبر 4 جو ہے کیا ہے، زبان کی مشق، یعنی پریکٹس ہمیں کرنا ہے. ہم نے علم حاصل کیا، مخرج کا علم حاصل کیا، اور بھی جو بھی قواعد ہیں گرامر میں تجوید کے، وہ سب اگر ہم نے حاصل کر لیے اور اس کے بعد اگر ہم نے پریکٹس نہیں کی نا، صرف ہمارے پاس تھیوریٹیکل نالج ہے، ہم پریکٹیکل کچھ نہیں کر رہے ہیں کہ کہاں سے حرف ادا ہو رہا ہے، ہم کو مرر میں دیکھ کے ہر حرف کی ادائیگی کس طرح سے ہوتی ہے ہمیں کرنا چاہیے، ویسا حرف کو اس طرح سے ادا کرنا ہے، اس کی پریکٹس ہونی بہت ضروری ہے. ابن الجزری رحمہ اللہ نے فرمایا، منہ سے تکرار اور مشق و ریاضت کے بغیر تجوید کا سیکھنا اور نہ سیکھنا برابر ہے. کیونکہ جب تک آپ اس طرح سے پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر وہ الفاظ نہیں چڑھیں گے. کیونکہ دیکھیے ہم اتنے سال ہمیں تجوید کا علم نہیں تھا، جو کچھ ہم کو ہمارے بزرگوں نے سکھایا انہیں بھی علم نہیں تھا، تو جو کچھ غلطیاں ہم کرتے آ رہے تھے وہ ہماری زبان پر ایک دم چڑھ گئی ہیں. ابھی ہم کو اسے صحیح کرنا ہے کہ ہم کیا غلطی کہاں کر رہے تھے، اور اس غلطیوں کی وجہ سے جو ہے ہم بجائے ثواب کے کہیں ہم گناہگار نہ بن جائیں. تو یہ ہمیں معلوم کرنا ضروری ہے پہلے تو کیا کہ یہ غلطیاں کون سی ہیں، لہن جلی اور لہن خفی. جو غلطیوں کو کہتے ہیں، لہن کے معنی غلطی، جلی جو ظاہر ہوتی ہے، کلیئر مسٹیک جو واضح ہوتی ہیں. تو یہ کون سی ہیں؟ ان مسٹیک سے کیا ہوتا ہے، میننگ بدل جاتا ہے، کمپلیٹ ٹوٹل چینج ہو جاتا ہے، لفظ کے معنی ہی بدل جاتے ہیں. اور یہ کیا ہے، ٹوٹلی پروہیبٹڈ، قطعاً حرام ہے. یہ قسم کی غلطیوں سے معنی میں تبدیلی ہوتی ہے اور جو ہے یہ حرام ہے. آپ جو بجائے ثواب کے آپ گناہ گار بن جاتے ہیں. ہم تو ثواب کی خاطر پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو علم ہی نہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے. لہن خفی کیا ہے، یہ چھوٹی غلطیاں جس سے نا معنی میں تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن جو آپ کی قرأت میں جو حسن ہے وہ بیوٹی نہیں رہتی. یعنی اس طرح سے لہن خفی بھی اگر ہو تو وہ مکروہ ہے پڑھنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے نہیں پڑھتے تھے. معنی نہیں بدلیں گے لیکن آپ کی قرأت ویسی نہیں ہوگی جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو یہ کیا ہے، یہ بھی غلطی ہے، چھوٹی ہے، آپ کو اس کا کوئی گناہ تو نہیں ملے گا، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہوگا. تو ابھی دیکھتے ہیں لہن جلی میں جو ہے کہ جو ڈیٹیلز ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم سے لہن جلی سرزد ہوتی ہے. تو یہ جو سورہ فاتحہ میں سب سے پہلا لفظ ہے الحمد، ہا جو ہمارے گلے کے سینٹر سے نکلتا ہے، تو یہ الحمد کی بجائے الحمد جو سینے کے قریب سے ہاں نکل رہا ہے نا وہاں سے، تو کون سا، یہ گلے کا سب سے نچلا حصہ ہے ہا. تو یہاں سے اگر حمد بولیں گے، اب جو جہاں پر ایرو ہے یہ حمد کے معنی کیا ہے، آل دی پریز. اور اگر ہم سینے سے قریب والا جو ہاتھ سے اگر نکالیں گے تو اس کے معنی ہوں گے آگ بجھانے کے.
to put out fire. تو دیکھیے آپ کتنے معنی بدل گئے. کہاں تو ہمیں تمام تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں, کہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں آگ بجھانے کے. اسی طرح قلب, قاف سے لکھا ہے قلب, یہ کیا ہے؟ دل, ہارٹ. اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ قلب ہے کتا. یعنی ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں اور کہہ کچھ رہے ہیں, معنی بالکل بدل جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے دیکھا عین سے قلیم, قلیم, قلیم علم والا, نالجبل. اور اس کے بعد ہے علیم, سینے کے قریب جو حمزہ ہے وہاں سے نکلے گا الف, تو وہ ہو جائے گا دردناک, پینفل. اسی طرح سے آپ رائٹ سائڈ میں دیکھ رہے ہیں 4 لفظ. زال سے ہے زلہ, ز سے ہے زلہ, اور زو سے بھی زلہ ہے جس کے معنی سایہ کیا گیا. زال سے جو زلہ ہے وہ ذلیل ہوا, ہیومیلیٹڈ. ز سے سلپٹ, پھسلا. اور جو زو سے ہے زلہ, سایہ کیا گیا. تو یہاں پر جو ہے نا اگر ہم صحیح مخرج سے نہیں نکالیں گے, اب یہ جو لاسٹ کا جو دعاد ہے, دعاد سے دلہ ہے, یہ بھی یہاں پر کیوں ایڈ کیا گیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں بہت ہمارے پڑھنے والے ایسے ہیں جو اس کو زود ہی پڑھتے ہیں, سعود زود, جس طرح سے عربی میں پڑھا گیا ہے نا اسی طرح سے بولتے ہیں, جبکہ اسے دعاد پڑھنا ہے. اگر وہ جو پڑھنے والے ہیں اسے زود ہی پڑھ رہے ہیں تو اس کے معنی ہے گمراہ ہوا. تو انگلش میں یہ سب کیا ہے, زیڈ اس کی جگہ پر آ جائے گا, اس کے بجائے زال اور زو جو ہے اس میں زیڈ لکھیں گے. تو پھر فرق کیا ہے؟ تو ہمیں یہ فرق ہم انشاءاللہ جانیں گے کہ اس میں سے کچھ ہیوی لیٹرز ہیں, کچھ لائٹ لیٹر ہیں, ان کے مخرج الگ الگ ہیں. کسی میں بسلنگ ساؤنڈ ہے, کسی میں ٹپ جو ہے زال جو ہے اس میں زبان کی نوک جو ہے دونوں دانتوں سے تھوڑی سی باہر ہوتی ہے زال میں, اور ز میں یہ زبان کی نوک جو ہے نیچے کے دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے ز, اور وسلنگ اس میں تھوڑی سی آتی ہے. اور یہ جو زو ہے اس کا بھی مخرج زال کی طرح ہے, زلہ جو ہے, لیکن یہ ہیوی لیٹر ہے, اس میں ہیوینس ہے, استعالہ ہوتا ہے, زبان اوپر کو لگتی ہے. تو یہ فرق اگر آپ کریں گے نا تو یہ معنی اس کے پھر صحیح ہوں گے. اگر آپ نے سب کو ایک ہی طرح سے پڑھ دیا, ذرا بھی کسی بھی مخرج میں کچھ فرق نہیں ہوا, تو سب کے معنی بدل جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ کو ان چیزوں کا یہ پورے جو حرف ہیں الف سے لے کے یا تک ہم کو اس کا مخرج کا خیال رکھنا چاہیے. یہاں پر بھی ہے یہ تا اور تو کا فرق کیا ہے, یقنت فرما بردار اوبیڈینٹ, اور یہاں پر کیا ہے یقنت مایوس ڈپریسڈ. تو اور تا جو ہے لائٹ لیٹر ہے, اور زبان جب ایک دم اسٹریٹ ہوتی ہے اور سامنے اوپر کے دانتوں کی جڑ کو لگتی ہے. اور تو میں کیا ہے, زبان میں استعالہ ہوتا ہے, یعنی زبان اوپر کو اٹھتی ہے, اور تو میں ہیوینس ہے, اوپر سے جب اٹھتی ہے اوپر لگتی ہے زبان تو وہ لیٹر ہیوی ہو جاتا ہے, تو وہاں سے جو حرف ادا ہوتا ہے وہ تا. تو یہ اس طرح سے ہم انشاءاللہ آگے چل کے جو ہے نا ہر حرف کا مخرج دیکھیں گے, اور ہمیں پھر انشاءاللہ ان ساری جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں ان سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو محفوظ رکھے کہ ہم سے غلطیاں نہ ہوں, اور ہم اس طرح سے بجائے ثواب کے ہمیں گناہ نہ مول لیں. یہ جو ہم نے دیکھی چند ہی ہماری مثالیں, ورنہ تو بہت زیادہ مثالیں آپ تو ہر صفحے پر دیکھیں گے کہ کتنی اس طرح کی مثالیں دی گئی ہیں. لیکن ہم دوسرا دیکھتے ہیں حرکات. حرکات کے معنی کیا ہے؟ حرکت کی جمع ہے حرکات, جو زیر زبر پیش ہے نا, یہ ان کے بھی پڑھنے میں اگر ہم ذرا سی بھی غلطی کرتے ہیں نا تو وہ کیا ہوتا ہے, اس میں بھی معنی بدل جاتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا ہے لکھا ہے انت. انت کے معنی ہے تو نے انعام کیا, اور انعمتو دمہ کی بجائے پیش پڑھ دیا, جلدی میں پڑھ رہے ہیں, ایسی سب غلطیاں کر رہے ہیں تو معنی بدل کے میں نے انعام کیا. تو بتائیے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے انعام کیا, تو کیا ہماری کچھ حیثیت ہی کہنے کی میں نے انعام کیا؟ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اس طرح سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل فرمائی, کیا ہم ایسی کوئی نعمت دے سکتے ہیں کسی کو؟ تو بالکل معنی بدل جاتے ہیں. اسی طرح سے جو نیچے لفظ لکھا ہے اللہ, زیادہ تر جو اسٹوڈنٹ ہیں
جب پڑھتے ہیں میرے پاس پڑھنے آتے ہیں نا ان کی یہ غلطی بہت زیادہ ہوتی ہے، الا، تو بجائے الا پڑھنے کے وہ الا پڑھتے ہیں۔ ان کو اتنی بار بتایا گیا کہ تشدید میں 2 حرف ہوتے ہیں، جب تشدید ہوتی ہے تو ان کو ڈبل حرف لکھنے کی بجائے ایک ہی لکھا جاتا ہے اور اس پر یہ نشان ہوتا ہے، تو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہاں پہ 2 حرف ہیں۔ تو جب ہم شروع کرتے ہیں نا تجوید میں ان ساری چیزوں کو آپ کو نوٹ کرتے جانا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو اللہ کے معنی ہوں گے ایکسپٹ، سوائے، اور اگر آپ نے اللہ کو الہ پڑھا تو اس کے معنی ہوں گے طرف، ٹورڈز۔ تو بدل گیا نا معنی، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، تو اس طرح سے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہاں پر ہاں یہ قلتی یا قلتا کے معنی ہے قلتی یعنی تو نے کہا، ایک فیمینائن نے کہا اس کو قلتی، اگر وہی آپ نے زبر لگا دیا تو میسکولائن قلتا، تو نے کہا۔ اور اگر یہاں پیش لینے ہے تینوں میں تا ہی ہے، لیکن ایک حرف پر فتح، ایک حرف پہ کسرہ، ایک حرف پہ دمہ، تو معنی بدل گیا۔ قلتو میں نے کہا، قلتی تو نے کہا۔ تو زیر زبر پیش کا بھی آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گی تو آپ سے بہت سی غلطیاں اس طرح سے سرس اٹھیں گی۔ ہم نمبر 3 دیکھتے ہیں، مد کا کم زیادہ کرنا، یہاں پہ چینجنگ دا elongation sound۔ مد کے معنی کھینچنے کی ہیں، جو ہم الف مد بولتے ہیں نا، وہ کیا ہے، وہ پرولونگ کرتا ہے نا، 2 کاؤنٹ کھینچتا ہے، جس کے بھی ساتھ الف لگ جاتا ہے اس کو 2 کاؤنٹ پرولونگ کرتا ہے۔ یہاں پر لا ہے، لام الف لا، تو یہ کیا ہے، اس کے معنی نہیں کے ہیں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہے نا، اللہ ایکسپٹ اللہ۔ اگر ہم جلدی جب اس کو پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، تو یہاں پر جب جلدی پڑھتے ہیں تو کس طرح سے پڑھتے ہیں پتہ ہے، لا کا نا ہم ایک کاؤنٹ کم کر دیتے ہیں، لا کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر گھروں میں آیت کریمہ رکھی جاتی ہے اور مجلس میں بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، 100 لاکھ کی تسبیح پڑھتے ہیں، کھجور کے بیج یا پھر سیتاپھل کے دانے اس طرح سے رکھتے ہیں اور اس پر پڑھتے ہیں، تسبیح لے کے بیٹھتی ہیں، عورتیں بھی بہت سی جمع ہوتی ہیں، تسبیح بھی ان کی چلتی رہتی ہے، ساتھ میں باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، تو پتہ نہیں کس طرح پڑھتے، لیکن وہ اکثر کیا کرتے ہیں، مدرسے سے بچوں کو بھی بلاتے ہیں اور پھر اس میں کھانوں کا انتظام کرتے ہیں، نان قطعی ہوتی ہے، مٹھائی وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے۔ تو دیکھیے آپ چھوٹے بچے ہیں جو یتیم خانے سے آئے ہیں آپ کے گھر پڑھنے کے لیے، ان کا بھی دل کیا ہوتا ہے، خوشبو بھی آتی ہے کھانے کی، تو اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے کھانے کی طرف، اور وہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم اسے جلد از جلد ختم کریں، تو وہ کیا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو میں نے تو کئی بہنوں کی زبانی یہ سنا کہ جلدی پڑھنے کے لیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا نہ پڑھتے ہیں، ضرور بضرور ہے معبود، جہاں کہ آپ کو کہنا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود، وہاں پہ آپ کے معنی ہو رہے ہیں ضرور بضرور ہے معبود۔ تو آپ سوچئے کہ یہ ہمارا جو کلمہ شہادت ہے اسی میں اتنی بڑی غلطی ہم کر رہے ہیں، کیا سوچتے ہیں آپ، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، یا گناہگار نہیں ہوں گے؟ تو یہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک یہ دعا بہت زبردست ہے، پڑھنے سے جو بھی مشکل ہے دور ہوتی ہے، یونس علیہ السلام کی دعا ہے یہ، لیکن اس طرح کی غلطیاں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کا ہم رکھ رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں، اور اس طرح سے آپ کے گھر میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں، تو سوائے جو بجائے ثواب کے تو آپ گناہ گار بن رہے ہیں نا، تو ضرور اس چیز کو نوٹ کیجیے گا۔ اور دوسرا جو ہے میں نے اگزامپل دیا، لا تسألون، یہ سورہ تکاثر کی ہے آیت، چیپٹر 102 کی آیت نمبر 8، اور جو لا الہ الا اللہ وہ 21/87 میں ہے، اور اس میں کیا ہے کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، 8 نمبر کی آیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تو نکلے تھے کھانے کی تلاش میں، اور جب مل گیا کھانا کھا لیے، اللہ اکبر، کیا ان کی حالت ہوگی جو پھر سے نکلے تھے کھانے کی تلاش میں۔ اور ہمارے یہاں کیا عالم ہے کہ اتنا کھانا ہے کہ ایسے پڑا رہ جاتا ہے، دینے کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں جب کھانا کھا چکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور بضرور پوچھا جائے گا ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں۔ اگر ہم لا پڑھ لیں، لا تسألن کے بجائے لا تسألن، تو نہیں پوچھا جائے گا، تم سوال نہیں کیے جاؤ گے، بہت معنی بدل جاتے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی تھوڑی سی مثالیں ہیں۔ اب لاسٹ جو میں نے دی انا اور انا کی، یہ کیا ہے، بہت کامن ہے، لا اور لا، یہ الا اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
انا اعطیناک الکوثر. انا جب پڑھنا ہوتا ہے 2 کاؤنٹ پرولونگ کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جو جلدی جلدی پڑھتے ہیں وہ انا کرتے ہیں، انا انزلنا فی انا اعطیناک الکوثر. تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے نازل کیا، ہم ہی نے نازل کیا. تو آپ وہ ہم کو ہی نکال دے رہے. انا کو اگر آپ نے شارٹ کر کے انا پڑھا تو آپ نے کیا کیا؟ ایک لفظ قرآن مجید میں سے نکال دیا. ہمیں تو اس کی اجازت ہی نہیں نا اس طرح سے کہ ہم اپنی مرضی سے قرآن مجید میں کچھ پڑھائیں یا کچھ نکالیں. تو یہ ہم نے ایسا کر دیا، ایک لفظ قرآن مجید سے نکال دیا اور معنی بھی بدل گئے. اور انا کیا جو اگزامپل میں نے دیا، یہ سورۃ الکوثر کی پہلی آیت میں انا اعطیناک الکوثر ہے، بے شک ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر. اور اس کی تیسری آیت میں کیا ہے؟ ان شانئک هو الابتر. انا، اب آپ نے اس انا کو پرولونگ کر دیا. ان شانئک هو الابتر کے معنی کیا ہے؟ کہ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی تم کٹا ہے، تمہارا دشمن. تو یہاں پر ان ہم بے شک تمہارا دشمن اللہ، ان شانئک هو الابتر، یعنی کیا کر رہے ہیں ہم، کس قدر الفاظ کے معنی چینج کر رہے ہیں. ان شانئک یعنی بے شک تمہارا دشمن، ہم کس کو بتا رہے ہیں؟ پھر یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے، اس کے یہ معنی ہو جاتے ہیں. تو میری بہنوں اس طرح سے ہم نا بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتی ہیں. فعل ایک ایگزامپل ہے چھوٹی سی، جو ہم گرامر کے وربس جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ یہی سیکھتے ہیں، فعل یعنی اس ایک مرد نے کیا. اب یہاں پر اگر ہم اس میں ایک الف بڑھا دیں گے نا، فعلا 2 کاؤنٹ کھینچ لیں گے، پرولونگ کریں گے، تو ان 2 مردوں نے کیا. اب سورہ جو ہے فیل، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیف فعل کیسے کیا. اب وہاں پہ فعلا کر دیا پڑھتے پڑھتے، تو کیسے 2 لوگوں نے کیا، جبکہ اللہ کے بارے میں بتا رہے کہ اللہ نے کیسی تدبیر کی، کیسا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ. تو یہاں پر ہم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو جمع کر دیا. تو یہ جو ہے بہت ہماری ہم سے بہت ہی بڑی غلطی ہوتی ہے. تو ہم کو اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا، ہم سے ایسی غلطیاں سرزد نہ ہوں. اور چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہے صحیح وقف کا سٹاپنگ، صحیح سٹاپ کرنا ہے. یہ لین قفی ہے، اس کے پہلے کا پوائنٹ ہوگا ایک 4th پوائنٹ، جس میں صحیح وقف کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. یہاں پر کیا صحیح وقت میں جو ہے، جب جیسے سٹاپنگ دائرہ ہوتا ہے نا، آیت ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہم کو سٹاپ کرنا ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر ہم کرتے ہیں. لیکن آپ کہیں کہیں پر کیا کرتے ہیں، کہیں پہ کتنا رکنا ہے، سانس تھوڑی سی روکنی ہے، کہیں پہ ملا کر پڑھنا ہے، تو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تجوید کی وہی تعریف بتائی تھی نا، کہ کیا ہے یہ صحیح اس کو ہر لفظ کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور صحیح وقف کرنا. تو یہاں پر صحیح وقف اگر نہ کرے، جیسے میں کہوں کہ اٹھو مت بیٹھو، تو میں کس چیز کا حکم دے رہی ہوں؟ اتنی جلدی جلدی سے کہہ دو اٹھو مت بیٹھو، اٹھنے کے لیے کہہ رہی ہوں یا بیٹھنے کے لیے؟ تو مجھے پاز کرنا ہے، اٹھو مت بیٹھو، تو اٹھو بھائی مت بیٹھو، تو اٹھنے کا حکم ہو رہا ہے. یا پھر یہ کہوں کہ اٹھو مت بیٹھو، تو یہاں پر پاز کیا اٹھو مت پہ، تو پھر کہ مت اٹھو بیٹھے رہو، اس کا حکم. تو یہ پاز جو ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر جو ایک آیت یہ کوٹ کی ہے، انشاءاللہ میں کل بھیج دوں گی، 9/3 سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ. تو میں نے جو پڑھا دیکھی کیسے ایک سانس میں پڑھی، اللہ بری ہے مشرکوں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، نعوذ باللہ. اس طرح اللہ مشرکوں سے ناراض اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، یہ ایک دم بڑی غلطی ہے. یہاں پر ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے؟ ان اللہ بری من المشرکین، یہاں پر پاز ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ورسولہ، یعنی اللہ بری ہے مشرکوں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بری ہیں. تو یہ جو پاز ہے بخاف ہے، صحیح وقف کرنا آنا ہمیں ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ یہ اس میں کس طرح سے ہم خیال رکھیں گے اور کس طرح سے ہمیں ان چیزوں کا علم جو ہونا ہے وہ ضرور ہم نوٹ کر لیا کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں لہن قفی جو ہے، ہاں یہ چھوٹی سی جو غلطیاں ہیں جس میں معنی نہیں بدلتے. یہاں پر دیکھیے کیا ہے، ہمیں ہے نا حرکات ہیں، زیر زبر پیش، زبر میں ہم آ، زیر میں ای، اور اگر پیش ہوگا تو او کہیں گے، وہ عربک میں نہیں ہے. اور اسی طرح سے اے بھی نہیں، اے جو ہے نا بولتے ہیں اس کو امالہ کی طرح پڑھنا ہے، یعنی آ اور ای کے بیچ میں پڑھنا اے. یہاں پہ جو آپ نے السلام علیکم
تو یہاں پہ جو انگلش میں لکھا ہے نا السلام علیکم، السلام علیکم، ایسا کرتے السلام، تو یہاں یہ یو کی جگہ بھی او ہی ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے، السلام علیکم غلط، السلام علیکم ہونا چاہیے، علیکم، السلام علیکم، ٹھیک ہے. تو یہ پیش کو او کی طرح پڑھیں گے، وہ نہیں پڑھیں گے. اسی طرح سے ہاذا من فضلی ربی، لی اے نہیں پڑھیں گے، ہاذا من فضل ربی نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن کئی جگہ پہ اس طرح سے پڑھتے ہیں، جیسے پڑھتے ہیں ہاذا من فضل ربی. کئی لوگ یہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں، زیر کو ای کی بجائے یہاں پر نا پورا جبڑا آپ کا نیچے جانا چاہیے، ای، اے نہیں ہے، ٹھیک ہے. سوائے ایک جگہ کے ہے جو ہم آگے چل کے پڑھیں گے پورے قرآن میں، لیکن نارملی جہاں پر بھی زیر آپ کو لکھا ہوا ملے گا آپ کو ہی پڑھنا ہے. اور آپ یہ دیکھا ہوگا اردو میں جس طرح سے لکھا ہے جنگل منگل، ہم اس کو جنگل منگل نہیں پڑھتے نا، ہم کیا پڑھتے ہیں، جنگل منگل، یعنی نون کو کیا کر رہے ہیں، غنہ کر رہے ہیں. اور انگلش میں بھی انگ، سینگ، پینگ، لینگ، جتنے بھی جو اس طرح کے ہیں اس میں این جو ہے سائلنٹ ہے. اور انٹرنیشنل آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سارے ہی این ایک دم کلیئر پڑے جا رہے ہیں. تو یہ جو رولز ہیں نون ساکنہ کے، جس میں کہ ادغام ہوتا ہے، اخفا ہوتا ہے اور اظہار، اس کے جو 4 رول ہے نا، اقلاب وغیرہ، وہ رولز بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے، ان کے قاعدے معلوم ہونی چاہیے، تاکہ ہم اس کی ہر لفظ کی بالکل صحیح ادائیگی کر سکیں. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان چھوٹی بڑی غلطیوں سے محفوظ رہیں، اور اس طرح سے اگر ہم صحیح ادا کرنے سے جو ہے ہماری جو تجوید میں بھی جو حسن چاہیے ہمیں انشاءاللہ وہ ملے. عربی زبان کا جو بیٹے علم حاصل کرنا ہے نا، وہی اپنے میں آپ میں ایک بڑا اعزاز ہے، اور یہ بہت ہی بڑی خوش قسمتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، اتنا فصیح و بدیع، سرتا سر رحمت ہے. اور بس ہمیں اس علم کو جاننے کے لیے جو ہے اس کے بیس کو جاننا، کوئی کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنا تو ہم کو بیسک نالج ہونا چاہیے اس علم کا. جیسے کہ انگلش کو اگر ہمیں جاننا ہے، سیکھنا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اس کے الفابیٹس ABCD یاد کرنے ہوتے ہیں. اسی طرح عربی میں جو ہے ہمیں اس کے الفابیٹس الف با تا سا سب سے پہلے سیکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے. ٹوٹل لیٹرز کتنے ہیں، سی عالم جو ہے وہ 29 کہتے ہیں، اور 28 دونوں بھی صحیح ہیں. اصل میں لغت میں جو ہے ڈکشنری میں 28 حرف دیے ہوئے ہیں، کیونکہ جنہوں نے 28 حرف بتائے ہیں، 28 حروف، اس میں یہ ہے کہ حمزہ اور الف کو ایک ہی چٹکے، جب الف پر زیر زبر پیش لگتا ہے نا تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ گلف کے جو مصحف ہیں اس میں الف پر حمزہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور انڈیا اور پاکستان کے جو ہے اس میں نہیں لکھا ہوتا ہے حمزہ. تو اگر آپ حمزہ کو الگ لیٹر کنسیڈر کرتے ہیں تو پھر 29 ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حرف ہے الف با تا سا، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر 29 حرف ہیں. بالکل بیٹے ضرور آسان کرے گا سبھی کے لیے انشاءاللہ. اب آپ نے دیکھ لیا یہ حروف ہمیں ادا کرنے ہیں، الف با تا سا. دیکھیں گے ہم اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، جو ہے ڈکشنری کے مطابق بھی آپ کو بتائے جائیں گے. اس کی آگے کا بھی یہ کرو بیٹے، اس میں تو پورے آرٹیکولیشن پوائنٹس دیے ہوئے ہیں ہر لیٹر کے نیچے. اور آگے بت جائیے، یہاں پر دیکھیے اس کے کاؤنٹ بھی دیے ہوئے ہیں کہ ہر حرف کو کتنا کھینچنا ہے، با کو کتنا کھینچنا ہے، 2 کاؤنٹ والے. اور پھر جیم پہ آ جائیے 6 کاؤنٹ والے. اس طرح سے ہر لیٹر کے نیچے اس کے کتنا اسے پرولونگ کرنا ہے یہ دیا گیا ہے. اور ایک اور آپ آگے جائیں تو اس میں ڈکشنری کے لیٹر جس میں حمزہ نہیں ہے، یہ آپ کو ڈکشنری میں اس طرح سے ملے گا. نون کے بعد وہاں پر ہا ہوگا اور واو اور یا ہوگا. جبکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں پہلے کیا ہے، ہمارے جو نورانی قاعدہ وغیرہ ہے اس میں نون کے بعد واو، پھر ہا اور پھر حمزہ ہے. تو یہ جو چینجز ہے، تو انشاءاللہ آپ ڈکشنری میں پھر یہ نہ سمجھیں کہ ہماری ڈکشنری صحیح نہیں ہے، اس میں تو ان حرف کے معنی ہی نہیں ہیں، نہیں. اور شروع میں ہی الف لکھا ہوا ہے لیکن اس پر حمزہ لگا کر زبر سے جو بھی الفاظ، جو بھی لفظ شروع ہوتا ہے اس پہ حرکت ہونی ہی چاہیے. تو حرکت لگ جاتی ہے تو پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور ہماری ڈکشنری وہاں سے شروع ہوتی ہے. ہم یہاں پر اب انشاءاللہ میں ختم کرتی ہوں، اور کل ہم جو ان حروف کو پڑھنے کا ضرور سیکھیں گے کہ اس میں جو لیٹرز ہیں 7 لیٹرز ہیوی ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، جن کا مجموعہ ہے قطع دقتن قز فا صاد ضاد غین طا قاف اور ظا، یہ ہیوی لیٹرز ہیں. اور 5 حروف ہیں جو جس پر جزم آنے سے ان کی آواز میں کیا ہوتا ہے، قلقلہ پیدا ہو جاتا ہے، قلقلہ یعنی آواز پلٹتی ہے. ان کا فریز ہے قطب جدن، قاف تا با جیم دال. اور 3 حروف ایسے ہیں
جو زبان کی نوک جب دانتوں کے بیچ میں تھوڑی باہر ہوتی ہے نا، ان سے یہ ادا ہوتے ہیں، زا، زال اور زو، اور 3 حروف کبھی باریک کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں، الف لام اور رو۔ دیکھیے آپ ان چیزوں کو یاد رکھیے، یہ جب ہم کب الف با تا سب پڑھیں گے نا، اس وقت یہ ساری چیزیں اس میں ریفلیکٹ ہوں گی۔ فرسٹ لیسن میں ہمارے جو حروف الہجائیہ ہیں، اس کو جب ہم مفردہ جو الف با تا سا ہم پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں اس میں ہمیں ریفلیکٹ کرنی ہے۔ ہیوی لیٹرز میں ہیوینس ہونی چاہیے، باقی تمام لیٹرز لائٹ ہوں گے، اور کہاں پہ ٹپ باہر ہوگی، کہاں زبان کی نوک باہر ہوگی، یہ اس طرح کا خیال رکھتے ہوئے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ وبحمدہ وصلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، ربنا فقهنا في الدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك آمين۔ یا رب العالمین، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ہمارے دلوں میں اتار دے،